بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج کی اس خاص ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کن غلطیوں کی وجہ سے یا کن وجوہات کی بنا پر امام صاحب کا اعزازیہ کارڈ منسوخ ہو جاتا ہے۔ ایک امام صاحب نے اعزازیہ کارڈ کے لیے درخواست دی، اس کی درخواست منظور ہو گئی، اعزازیہ کارڈ اس کا جاری ہونے والا تھا یا جاری ہو چکا تھا، پے آرڈر اس کو مل گیا تھا، لیکن اس کے بعد اس نے کوئی ایسی غلطی کر دی جس کی وجہ سے اس کا اعزازیہ رک جاتا ہے یا یوں کہہ لیں کہ منسوخ ہی ہو جاتا ہے، اس کو ملتا ہی نہیں۔ آج وہ 8 وجوہات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ 8 غلطیاں آپ کے سامنے رکھوں گا جس کی وجہ سے امام صاحب کا منظور شدہ اعزازیہ کارڈ منسوخ ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین و سامعین، اگر آپ امام صاحب ہیں یا آپ مسجد کے ساتھ منسلک ہیں تو آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ آپ کو اس قسم کی بہترین، اچھی، سچی اور معلوماتی ویڈیو گھر بیٹھے آسانی کے ساتھ ملتی رہیں۔ تو آئیے ہم آپ کو وہ وجوہات 8 بتاتے ہیں جن کی وجہ سے امام صاحب کا اعزازیہ منسوخ ہو جاتا ہے۔ وجہ نمبر 1، مسجد چھوڑ دینا یا مستقل طور پر امامت نہ کروانا۔ یعنی امام صاحب اگر مسجد چھوڑ دیتے ہیں تو اس وجہ سے بھی اعزازیہ ان کا جو ہے وہ کینسل ہو جاتا ہے، منسوخ ہو جاتا ہے، یا پھر وہ مستقل طور پر امام نہیں ہے، کبھی کبھار وہ امامت کراتے ہیں، باقاعدہ طور پر امامت نہیں کرواتے، تو ایسے امام صاحب حکومت کی نظر میں اس اعزازیہ کارڈ کے بالکل اہل نہیں رہیں گے۔ نمبر 2، درخواست میں غلط یا جعلی معلومات دے دینا۔ یعنی امام صاحب جو ہے انہوں نے جو دستاویزات بنائی ہیں، جو انہوں نے کویت ظاہر کی ہیں، وہ اصل نہیں ہیں، جعلی ہیں، نقل ہیں۔ انہوں نے مسجد بھی خود بخود کہیں زہر کر دی اور جعلی مسجد جو ہے وہ انہوں نے لکھوا دی اور جعلی کمیٹی بنا کر لکھا دی۔ یہ امام صاحب اصل امام صاحب ہی نہیں تھے، انہوں نے اپنے آپ کو امام ظاہر کر کے پیش کر دیا، تو یہ فراڈ کی شکل بنتی ہے۔ ایسے امام صاحب کا اعزازیہ کارڈ بھی فوراً منسوخ ہو جائے گا، بلکہ اس سے جو وصول کی ہوئی رقم ہے وہ بھی واپس وصول کی جائے گی۔ یہ دوسری بڑی غلطی ہے۔ غلطی نمبر 3، وجہ نمبر 3، ایک سے زیادہ جگہ پر اعزازیہ یا تنخواہ لینا۔ یعنی امام صاحب جو ہیں وہ ایک مسجد میں درخواست دیتے ہیں، پھر دوسری مسجد میں جا کر درخواست دے دیتے ہیں، تو 2 جگہوں پر اگر کسی امام نے درخواست دی، ایک جگہ اس کی منظور ہو گئی، اعزازیہ ملنا شروع ہو گیا، لیکن پتہ چل گیا کہ اس کی تو ایک اور مسجد کے لیے بھی درخواست گئی تھی، تو اس امام صاحب کا اعزازیہ کٹ جائے گا، منسوخ ہو جائے گا۔ وجہ نمبر 4، سیاسی یا فرقہ وارانہ تقاریر کرنا۔ ممبر و محراب سے سیاسی جماعتوں کی حمایت کرنا، حکومت کے خلاف اشتعال انگیز تقاریر کرنا، فرقہ واریت یا نفرت والی تقریر کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے حکومت پنجاب آپ کا اعزازیہ کارڈ منسوخ کر دے گی۔ تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ جو صرف امام صاحب ہے، خطیب نہیں ہے، ان کے لیے تو اس میں جو ہے کوئی مشکل بات نہیں، چونکہ وہ تو ممبر پر ہی نہیں بیٹھیں گے اور نہ وہ تقریر کریں گے۔ اگر کوئی امام بھی ہے، خطیب بھی ہے، تو اس کے لیے یہ تھوڑی مشکل بنے گی کہ اس کو اپنی جو ہے وہ تقاریر کے اندر ان چیزوں کا خیال کرنا پڑے گا۔ نمبر 5، عوام یا کمیٹی کی تصدیق شدہ شکایت۔ یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے اور بہت اہم غلطی ہے، اس سے ضرور بچنا ہے۔ اگر اس امام صاحب کے کسی نمازی نے یا کمیٹی کے کسی ممبر نے، مسجد کی جو کمیٹی ہے اس کے ممبر نے شکایت کر دی امام صاحب کی، اور وہ شکایت ثابت ہو گئی کہ امام صاحب مستقل نہیں ہے یا اصل امام کوئی اور ہے، نماز یا فرائض میں امام صاحب غفلت کرتے ہیں، آتے نہیں ہیں، 5 جماعتیں نہیں کرواتے، تو اس وجہ سے بھی امام صاحب کا اعزازیہ رک جائے گا اور ان کا اعزازیہ کینسل کر دیا جائے گا۔ نمبر 6، محکمہ اوقاف یا انتظامیہ کے نوٹس کو نظر انداز کر دینا۔ اگر امام صاحب کو نوٹس آیا ویریفیکیشن کے لیے اور امام صاحب نے
اس کے اوپر دھیان ہی نہیں دیا، امام صاحب سے کاغذات مانگے گئے، امام صاحب نے کاغذات نہیں جمع کروائے، دوبارہ تصدیق کے لیے کہا گیا، نہیں گئے، اور امام صاحب جناب جو ہے وہ ٹس سے ماسی نہیں ہو رہے، تو اس امام صاحب کا جو ہے اعزازیہ منسوخ کر دیا جائے گا، معطل کر دیا جائے گا، یہ امام صاحب بھی فارغ ہو جائیں گے۔ وجہ نمبر 7، موبائل سم اور شناختی کارڈ کا مسئلہ۔ امام صاحب جو ہیں ان کی سم اگر ان کے اپنے نام پر نہیں ہے تو یہ بھی اس کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے، اگر اس کا شناختی کارڈ ایکسپائر ہے تو پھر بھی اس کا اعزازیہ رک جائے گا، موبائل نمبر اس نے بند کر دیا یا تبدیل کر دیا تو پھر بھی اس کا کارڈ رک جائے گا، اس کا اعزازیہ منسوخ کر دیا جائے گا اور اس کی ادائیگی روک دی جائے گی۔ وجہ نمبر 8، ریاست مخالف یا غیر قانونی سرگرمی، یعنی کسی ایسی محفل کے اندر، ایسی تنظیم کے اندر اس نے جو ہے وہ شرکت کر لی جو قانونی طور پر اس کو منع کیا گیا تھا یا اس کو وہاں نہیں جانا تھا، جس میں ریاست مخالف کوئی بات ہو، تو پھر امام صاحب کا اعزازیہ فوری ختم کر دیا جائے گا اور قانونی کارروائی بھی ہو سکتا ہے اس کے اوپر کی جائے، اور یہ بھی ممکن ہے۔ تو یہ کچھ ایسی معلومات تھی، ایسی شرائط تھی جو کہ ہر امام صاحب جو اعزازیہ کارڈ رکھنے والے ہیں ان کے لیے یہ ضروری تھی، جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ معلومات اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو شیئر اور لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، کمنٹ کے اندر اپنی رائے کا ضرور اظہار کر دیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔